Today we will discuss about the conditional variable جو میوٹکس کے اندر بیسیکلی یا لاکس کے اندر ہم یوز کرتے ہیں اور ان کا ایڈوانٹیج یا ڈس ایڈوانٹیجز ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے. جو آبجیکٹیوز ہیں وہ آپ کے پاس ہیں کہ میوٹکس کے ساتھ پرابلمس کیا ہوا کرتے ہیں اور جو کنڈیشنل ویریبل ہے اس کو کیوں یوز کیا جاتا ہے اور اس کا ایڈوانٹیجز یا ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہوا کرتے ہیں. پہلے تو ہمارے پاس دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم لاکنگ لگاتے تھے تو لاکنگ کی وجہ سے جب میوٹک لاکس لگاتے ہیں تو اس صورت میں ہمارے پاس کچھ ایشوز جنریٹ ہو جاتے تھے. وہ ایشوز آپ کے پاس کیا ہوا کرتے تھے کہ ایک تو آپ کے پاس جو سیریلائزیشن پوائنٹس ہیں وہ آپ کے پاس اس سے جنریٹ ہوتے تھے کیونکہ جو کریٹیکل سیکشن ہے وہ اس کے اوپر کنڈیشن کیا ہوا کرتی کہ دیٹ مسٹ بی ایگزیکیوٹیڈ بائی تھریڈ ون آفٹر دا ادر. تو یہ ایک جنریٹ ہو گیا تو اٹ مینس کہ وہ کیا کر رہا ہے اب وہ ایک ویٹ کر رہا ہے. تو انکیپسولیٹنگ لارج سیگمنٹس آف پروگرام ود لاکس کین لیڈ ٹو سگنیفیکنٹ پرفارمنس ڈیگریڈیشن. اب یہ پروگرامنگ کے اندر کا ایک کنسیپٹ آپ کے پاس ہوا کرتا تھا کہ جب بھی آپ کسی کریٹیکل سیکشنز کی بات کرتے ہیں تو اس صورت میں اگر آپ کے جو کوڈ ہے جو پروگرامنگ جب آپ کر رہے ہیں تو اس میں کسی ایک لارجر سیکشن کو آپ بنیادی طور پہ ایز اے کریٹیکل سیکشن ڈکلیئر کر دیتے ہیں تو وہ آپ کی جو پرفارمنس ہوا کرتی ہے اس کے اوپر اس کا ایک امپیکٹ پڑتا ہے اور وہ آپ کی پرفارمنس جو ہے وہ کیا کر دیتی ہے ڈیگریڈ کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس جو ہے ایک آپ کے پاس یہ تھا کہ اٹ از آفن پاسبل ٹو ریڈیوس دا آئیڈلنگ اوور ہیڈ ایسوسیٹیڈ ود لاکس یوزنگ این آلٹرنیٹ فنکشن. کہ ہمارے پاس جو ہے وہ جب ہم یہ میوٹکس کے ساتھ لاک لگایا لاک لگانے کے بعد جو ہے وہ بنیادی طور کے اوپر جو ہے کیا کرتا ہے ویٹ فارم میں چلا گیا. بلاکڈ آپ کے پاس جو نیکسٹ ایکسیس کر رہے ہیں وہ بلاک موڈ میں چلا گیا. اٹ مینس کہ وہ آئیڈلنگ اسٹیٹ ہے. تو اس کے لیے کچھ آلٹرنیٹیوز بھی پروپوز کیے جاتے ہیں اور وہ ان کو یوز کرتے ہوئے بنیادی طور کے اوپر یہ جو آئیڈلنگ اسٹیٹ ہے اس کو ریڈیوس کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ کیا ہوں گے ایشوز وہ آگے ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جب آپ لاکنگ اوور ہیڈ کی جو آئیڈلنگ اوور ہیڈز ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں تو اٹ از آفن پاسبل ٹو ریڈیوس دا آئیڈلنگ اوور ہیڈ ایسوسیٹیڈ ود لاکس یوزنگ این آلٹرنیٹ فنکشن. اب وہ آلٹرنیٹ فنکشن آپ کے پاس کیا ہے کہ پی تھریڈ میوٹیکس ٹرائی لاک کے پاس. ٹھیک ہے. تو میوٹیکس لاک کی بجائے اب ٹرائی لاک جو ہے اس کو یوز کرتے ہوئے بنیادی طور کے اوپر اس آئیڈلنگ اسٹیٹ جو ہے اس کو آپ کیا کر سکتے ہیں وہ ریڈیوس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ ٹپیکلی کافی فاسٹ آپ کے پاس ہوا کرتا ہے جو میوٹکس لاکس ہے اس کے مقابلے میں. ٹھیک ہے. جو آپ کے ٹپیکل سسٹمز ہوا کرتے ہیں کیونکہ اس میں آپ کے پاس جو ہے وہ جو لاک کے ساتھ جو ایسوسیٹ کیوز ہیں وہ ان کو جو ہے نہیں دیکھ سکے. آپ کے پاس جو ملٹیپل تھریڈز ہیں جو لاک کے لیے کیو میں لگے ہوئے ہیں اس کریٹیکل سیکشن کے لیے میوٹکس لاک کے ساتھ تو ٹرائی لاک جو ہے وہ بیسیکلی اس میں اس کو کنسیڈر نہیں کر رہا ہوتا. وہ بنیادی طور پہ یہ پولنگ میکانزم آپ کے پاس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ چونکہ یہ پولنگ میکنزم ہے وہ بلاک کنڈیشن میں نہیں چلا جاتا تو وہ اس کے مقابلے میں تھوڑا سا کیا ہوا کرتا ہے فاسٹ آپ کے پاس ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جب ہم اس کو یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جب ہم نے اس کی بات کی ہے جیسے یہ والی کہ یہ فاسٹ ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں یہ ضرور ہے کہ وہ جنریٹر ہے لیکن بنیادی طور کے اوپر جو اوور ہیڈز ہیں وہ جو ٹرائی لاکس ہیں اس کے ساتھ بنیادی طور کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا سا ایلیویٹ بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کی وجہ سے اب کیا ہو رہا ہے کہ تمام کے تمام تھریڈز جو ہیں وہ اب نیکسٹ انٹری کو فائنڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اینڈ ٹرائی ٹو ایکوائر دا لاک اینڈ اپ ڈیٹ کاؤنٹ. ٹھیک ہے. کہ وہ بنیادی طور کے اوپر اس کا جو میکانزم ہے وہ کیا ہے کہ وہ اگلا جو پاسبل آپ کے پاس انٹری ہے اس کو ٹرائی کرتے ہیں اور اینڈ سو آن. ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس جو ہے کسی ایک تھریڈ کے پاس جو ہے وہ لاک آلریڈی موجود ہے
تو وہ جو ریکارڈ ہوا کرتا ہے وہ لوکل لسٹ کے اندر جو ہے وہ انسرٹ کر دیا جاتا ہے، اور جو تھریڈ ہوا کرتا ہے وہ بنیادی طور کے اوپر اگلا جو ادر کوئی میچ ہے وہ بیسیکلی اس کو فائنڈ کرنے کے لیے موو کر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب اس کو لاک ملتا ہے تو وہ تمام کی تمام جو انٹریز لوکلی فاؤنڈ کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، ابھی تک، ٹھیک ہے، وہ لسٹ کے اندر جو ہے وہ انٹر کر دیتا ہے، لیکن اس میں کنڈیشن یہ ہوا کرتی ہے کہ ایک سرٹن نمبر آف انٹری سے وہ ایکسیڈ نہ کر رہا ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ یہ جو جرنل ایپ اس کا یوز ہوا کرتا ہے کہ وہ آئیڈلنگ اوور ہیڈ جو ہے اس کو ریڈیوس کرنے کے لیے جو میوٹکس لاک سے ساتھ ہوتا تھا، تو یہ ٹرائی لاک کا جو جرنل پرپز تھا وہ بنیادی طور کے اوپر آئیڈلنگ اوور ہیڈ کو ریڈیوس کر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن if the computation is such that the critical section can be delayed and other computations can be performed in the interim, pthread mutex trilog is the function of choice، کہ اگر آپ کے پاس یہ اٹ مینس کہ اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی کمپیوٹیشن اس طریقے سے ہے کہ اس کریٹیکل سیکشن کو آپ ڈیلے، کوئی جس تھریڈ نے اس کریٹیکل سیکشن کو ایکسیس کرنا ہے اور لاکنگ کنڈیشن میں، تو اس کیس میں اگر اس کو ڈیلے کرنے کے بعد جو اگلی پروسیسنگ ہے، اٹ مینس کہ جو نیکسٹ آپ کی پروسیسنگ ہے، جو ایگزیکیوشنز ہے، اگر اس کے اوپر کوئی امپیکٹ نہیں ہے، لنک نہیں ہے، تو ان دیٹ کیس ریمیننگ کو ایگزیکیوٹ کر لے اور اس کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے۔ تو ان دیٹ کیس جو ہے یہ ٹرائی لاک جو ہے یہ آپ کے پاس ایک جو فنکشن ہے، ایک بیسٹ آپ کے پاس چوائس ہوا کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کے پاس جو ہے جب اس کو آپ یوز کرتے ہیں تو یوز کرتے ہوئے بنیادی طور کے اوپر یہ ٹھیک ہے، آپ کے پاس جو ہے وہ امپیکٹ تو جنریٹ کر رہا ہے، لیکن آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایک آپ کے پاس جو ہے وہ ایشو بھی آپ کے پاس آ جاتا ہے، کیونکہ یہ آگے کی طرف موو کر رہا ہے، موو کر رہا ہے، اور ایک جیسے جیسے موو کرے گا اور اگر اس کو تمام کے تمام لاکس ہی مل رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کے پاس ایک ایشو آپ کے پاس آ رہا ہے۔ وہ کیا ہوا کرتا ہے کہ ٹرائی لاک کے ساتھ جو ایشوز آپ کے پاس ہوا کرتے ہیں وہ اوور ہیڈ آف پولنگ ہے، جو بنیادی طور کے اوپر وہ انٹروڈیوس کر رہا ہے۔ تو اٹ مینس کہ ٹرائی لاک انٹروڈیوسز دا اوور ہیڈ آف پولنگ فار اویلیبلٹی آف لاکس آپ کے پاس ہوا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں آپ کے پاس ہوتا کیا ہے کہ فار ایگزامپل کہ اگر آپ کے پاس جو پروڈیوسر کنزیومر ایگزامپل ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ اس ٹرائی لا کے ساتھ جو ہے وہ یوز کریں تو پروڈیوسر کنزیومر تھریڈز جو ہیں وہ پیریوڈیکلی پول کریں گے فار دا اویلیبلٹی آف لاکس، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کے پاس کیا آ جائے گا کہ جو بفر سپیس ہے اور ٹاسک آن کیو جو ہے وہ اس کی پولنگ آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اس کی وجہ سے جب یہ پولنگ کا آپ کے پاس اوور ہیڈ آ جاتا ہے تو اس کا جو ایک وے ہے، وہ میکنزم آپ کے پاس کیا ہے کہ آپ کی جو پروڈیوسر ہے اس کی ایگزیکیوشن کو آپ سسپینڈ کر دیں جب تک کہ آپ کو سپیس جو ہے وہ اویلیبل نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ پولنگ کی بجائے آپ کیا کر دیں، انٹرپٹ ڈریون میکنزم آپ یوز کر لیں کہ جیسے ہی اسپیس اویلیبل ہو تو وہ بنیادی طور کے اوپر پروڈیوسر کو بتا دے کہ اوکے ناؤ دا اسپیس از اویلیبل، اور آپ بنیادی طور کے اوپر اپنا ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو آپ کے پاس میکنزم ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو یہ اویلیبلٹی آف اسپیس ہے، ٹھیک ہے، جو سگنل دیا جا رہا ہے بائی دا کنزیومر تھریڈ دیٹ کنزیومز اے ٹاسک، اب یہ آپ کے پاس کیا ہوا کرتی ہے، اس فنکشنلٹی کو یا اس فیچرز کو گین کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، وہ کنڈیشن ویریبل جو ہے وہ ایک میکنزم ہے، ایک وے ہے، ون آف دا وے ہے کہ آپ بیسیکلی کیا کر سکتے ہیں، ایک کنڈیشن ویریبل کا استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب کنڈیشن ویریبل کا استعمال کرتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کنڈیشن ویریبل ہے کیا، ٹھیک ہے۔ اور کنڈیشن ویریبل از اے ڈیٹا آبجیکٹ
used for synchronizing threads. This variable allows a thread to block itself until specified data reaches a predefined state. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ ایک کنڈیشن ویریبل کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا ہوا کرتا ہے کہ وہ ایک ڈیٹا آبجیکٹ ہے جو یوز کیا جاتا ہے فردر سنکرونائز ٹو سنکرونائز تھریڈس. سنکرونائزیشن پرپز کے لیے بیسیکلی ہم اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ ویریبل جو ہے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے, الاؤز اے تھریڈ ٹو بلاک اٹ سیلف انٹل اسپیسیفائڈ ڈیٹا ریچز اے پری ڈیفائنڈ اسٹیٹ. ٹھیک ہے, کہ جب تک وہ تھریڈ جو ہے وہ خود سے اپنے آپ کو روک لے گا جب تک کہ اس ویریبل کی جو ڈیٹا ہے وہ بنیادی طور کے اوپر ایک جو پری ڈیفائنڈ اسٹیٹ ہے وہ اچیو نہیں کر لیتا. ٹھیک ہے. جیسے آپ پروڈیوسر کنزیومر کیس کو اگر ہم ڈسکس کر رہے تھے تو اس کے اندر کیا ہے کہ جو شیئرڈ ویریبل ٹاسک ہے, جو ٹاسک اویلیبل سپوز کر لیں, ہم اس ویریبل کا نام دے دیتے ہیں, تو ٹاسک وہ مسٹ بیکم ون بیفور دا کنزیومر تھریڈس کین بی سگنلڈ. کہ جب اس ٹاسک اویلیبل سپوز کر لیں ایک ویریبل ہے تو اس کے اندر اگر ویلیو نہیں پڑی ہوئی, اٹ مینس کہ اگر وہاں پہ کاؤنٹر زیرو ہے تو اٹ مینس کہ ٹاسک نہیں ہے, تو کنزیومر کو سگنل نہیں جانا چاہیے. کنزیومر بیسیکلی جب دیکھے گا اپنے آپ کو کیا کرے گا, بلاک کر لے گا. ٹھیک ہے. جب آپ کے پاس جو اس کا مطلب ہے کہ جو بولین کنڈیشن ٹاسک ویریبل ہے, ٹھیک ہے نا, از اکول ٹو ون, ریفر کیا کر رہا ہے ٹو ایز اے پریڈیکیٹ. A condition variable is associated with this predicate. When the predicate becomes true, the condition variable is used to signal one or more threads waiting on a condition. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بنیادی طور کے اوپر اس ویریبل کی ویلیو کی بیس کے اوپر ہم بنیادی طور کے اوپر جو سگنلز ہیں وہ آپ کے پاس جنریٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جو سگنل کنڈیشن ویریبل ہے وہ کسی ایک پریڈیکیٹ کے ساتھ یا ایک سے زیادہ پریڈیکیٹ کے ساتھ جو ہے وہ لنک کیا جا سکتا ہے, ایسوسیٹ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ ایک سے زیادہ کے ساتھ لنک کریں گے تو اس صورت میں آپ کی جو پروگرامنگ ٹاسک ہے وہ ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے, کیونکہ اس کو ڈی بگ کرنا جو ہے وہ آپ کے پاس ہے وہ ایک کافی مشکل کام آپ کے پاس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے نارملی وہ ایک ہی ویریبل جو ہے اس کے ساتھ جو ہے ایک پریڈیکیٹ کے ساتھ جو ہے وہ لنک یا ایسوسیٹ کیا جاتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس جب آپ سنکرونائزیشن کے اندر جاتے ہیں تو a condition variable is associated with a predicate. When the predicate becomes true, the condition variable is used to signal one or more threads waiting on the condition. کہ جو کیو کے لگے ہوئے ہیں ان میں سے ایک یا ایک سے زیادہ جو بھی آپ کے پاس ہیں ان تھریڈس کو جو ہے ان کو سگنل جو ہے وہ بھیجا جاتا ہے. A single condition variable may be associated with more than one predicate. A condition variable always has a mutex associated with it. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ ایک تھریڈ جو ہوا کرتا ہے, a thread logs this mutex and test the predicate defined on the shared variable. ٹھیک ہے. If the predicate is not true, the thread waits on the condition variable associated with the predicate using the function pthread condition wait کی. ٹھیک ہے. تو بنیادی طور کے اوپر وہ آپ کے لیے یہ یوز کرے گا. پریڈیکیٹ اگر ٹرو نہیں ہے تو اس صورت میں تھریڈ ویٹ کر لے گا آن دا کنڈیشن ویریبل ایسوسیٹیڈ ود دا پریڈیکیٹ یوزنگ دا فنکشن پی تھریڈ کنڈیشنل. وہ آپ کے پاس جو ہے ویٹ کے ساتھ آپ کے پاس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم جب اس کے اندر آتے ہیں تو پی تھریڈ فنکشنز فار کنڈیشن ویریبلز آپ کے پاس ایک جو فنکشنز ہوا کرتے ہیں وہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے. ایک آپ کے پاس کیا ہے کہ کنڈیشن ویریبل جو ہے has always a mutex associated with it. A thread
locks this mutex and test the predicate defined on the shared variable. If the predicate is not true, the thread waits on the condition variable associated with the predicate using function pthread condition wait. ٹھیک ہے. اب وہ پروٹوٹائپ آپ کے پاس یہ موجود ہے انٹیجر پی تھریڈ کنڈیشن ویٹ پی تھریڈ کنڈیشن ٹری یہ ٹائپ ہے اور ویریبل کون سا ہے پوائنٹر کنڈیشن کا ہے. ٹھیک ہے. اور پی تھریڈ میوٹیکس ٹی میوٹیکس جو آپ کے پاس اس کے ٹھیک ہے. اب جب بھی آپ اس فنکشن کو کال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ a call to this function blocks the execution of the thread until it receives a signal from another thread or is interrupted by an OS signal. In addition to blocking the thread, the pthread condition wait function releases the lock on the mutex. This is important because otherwise no other thread will be able to work on the shared variable task available and predicate would never be satisfied. ٹھیک ہے. تو بنیادی طور کے اوپر اگر وہ ویٹنگ موڈ میں ہے تو وہ ایگزیکیوٹ نہیں کر رہا تو اس صورت میں وہ اس کو یوز کرتے ہوئے لاک کرتے ریلیز کرتا ہے تاکہ دوسرے تھریڈز جو ہیں وہ آپ کے پاس وہ اس کو یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جیسے ہی آپ کے پاس جو ہے وہ تھریڈ جو ہے وہ ریلیز کر دیتے ہیں signal is released on a signal, it waits to reacquire the lock on mutex before resuming execution. It is convenient to think of each condition variable as being associated with a queue. Threads performing a condition wait on the variable relinquish their lock and enter the queue. When the condition is signaled, one of these threads in the queue is unblocked. When the mutex becomes available, it is handed to this thread and the thread becomes runnable. جو پروڈیوسر کنزیومر کی ایگزامپل کے اندر آپ دیکھیں تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ جو پروڈیوسر تھریڈز ہے وہ پروڈیوس کرتا ہے ٹاسک اور جو لاک آن میوٹکس ہے وہ ہیز بین ریلنکوشڈ بائی دا پروڈیوسر. تو اس صورت میں جو ویٹنگ کنزیومر ہے ٹھیک ہے نا وہ بنیادی طور کے کیا کرے گا کہ اگر وہاں پہ ٹاسک موجود ہے تو وہ بنیادی طور پہ اس لاک کو اوبٹین کرے گا اور اس کے بعد اس کو اویلیبل کر کے وہ اس کو ایگزیکیوٹ کرنا شروع کر دے گا. اور اگر نہیں ہے تو بنیادی طور کے اوپر اب کنزیومر اگر ٹاسک نہیں ہے اور کنزیومر نے لاک لگایا تو ان دیٹ کیس اب وہ کیا کرے گا وہ اس ٹاسک کو ریلیز کرے گا کیونکہ اس کے پاس ٹاسک نہیں ہے اور وہ ویٹنگ موڈ میں ہے. ٹھیک ہے. اب اس فنکشن کے ساتھ ویٹ کے ساتھ وہ کیا کرے گا کنڈیشن کے ساتھ اور جب پروڈیوسر کے جو ہے وہ کیا کرے گا اب وہ اس کے پاس یہ سگنل جائے گا تو وہ بنیادی طور کے اوپر کیا کرے گا وہاں پہ ٹاسک دے گا اور وہ سگنل آپ کے پاس دوبارہ سے جب کنزیومر کے پاس جائے گا تو وہ اس کو ایکسیس کرے گا اور ایگزیکیوٹ کرے گا. ٹھیک ہے. تو یہ کنڈیشنل سگنل کا آپ کے پاس جو ہے جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کے پاس یہ پیرامیٹرز ہیں جن کے تھرو بنیادی طور کے اوپر تھریڈز جو ہیں وہ اس ویریبل کی ویلیوز کو سیٹ کرتے ہوئے جو ڈفرینٹ سگنلز ہیں وہ آپ کے پاس سیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب کنڈیشن ویریبلز کی جو فنکشنز ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہوا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جب آپ فنکشن پی تھریڈ کنڈیشن انٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ کیا کرتا ہے وہ انیشلائز کر دیتا ہے ایک کنڈیشن ویریبل کو. ٹھیک ہے. جو پوائنٹ کس کے ساتھ جو یہ سیکنڈ میں اگر آپ دیکھیں تو کانڈ کا جو COND پوائنٹر ہے بنیادی طور پہ یہ اس کو کیا کر رہا ہے پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں آپ کے پاس جس کے ایٹریبیوٹس ہیں وہ ڈیفائن کیے جاتے ہیں
جو آپ کے پاس ایٹریبیوٹ کے ساتھ جو پوائنٹر ایٹریبیوٹ ہے بیسیکلی اس کے ساتھ اس کے ایٹریبیوٹ ہوئے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس پوائنٹر کو جو ایٹریبیوٹ کا ہے اس کو اگر آپ نل کر دیں اگینسٹ ڈیفالٹ ایٹریبیوٹس فار کنڈیشن ویریبل تو وہ بنیادی طور کے اوپر اس کو ڈیفالٹ کنڈیشنز کے اوپر جو ہے وہ لے کے آ جائے گا. ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس جو ہے اگر کسی پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ آپ کو جو کنڈیشن ویریبل جو ہے وہ بنیادی طور کے اوپر جو ہے وہ فردر ریکوائرڈ نہیں ہوا کرتا تو اس صورت میں اس کو ڈسکارڈ بھی کیا جا سکتا ہے. اور ڈسکارڈ کرنے کے لیے جو فنکشن ہم یوز کرتے ہیں وہ آپ کے پاس یہ دوسرے والا فنکشن ہے ڈسٹرائے والا کہ پی تھریڈ جو کنڈیشنل ویریبل ہے اس کو ڈسٹرائے کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ obviously اس جس کنڈیشنل ویریبل کو آپ نے ڈسٹرائے کرنا ہے وہ اس کا پوائنٹر جو ہے وہ اس کو موجود کیا اویلیبل ایز اے پیرامیٹر پاس کیا جاتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے جو کنڈیشنل ویریبل ہے ٹھیک ہے اس کو اگر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر جو براڈ کاسٹ کا ایک فنکشن ہے ٹھیک ہے اس کو کنڈیشن ویریبل کے لیے کس طریقے سے یوز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب سپوز کر لیں کہ جو ہماری پروڈیوسر کنزیومر ایگزامپل تھی اب اس میں ہے کہ ایچ ٹاسک could be consumed by only one consumer thread. ٹھیک ہے. therefore we choose to signal one block thread at a time. ٹھیک ہے. جبکہ کچھ اور کمپیوٹیشنز کے اندر اٹ مے بی بینیفیشیل ٹو wake all threads that are waiting on the condition variable as opposed to a single thread. ٹھیک ہے. اب اگر سپوز کر لیں کہ آپ کے پاس پہلے والے میں تو یہ تھا کہ ہم سگنل کرتے تھے تو جو بھی کیو کے اندر ہے کسی ایک تھریڈ کو وہ کیا کرتا تھا بلاک موڈ سے بنیادی طور کے اوپر رننگ موڈ کے اندر لے کے آ جاتا ہے. لیکن کچھ ایسی کنڈیشنز ہوا کرتی ہیں جہاں پہ آپ کو ایک تھریڈ کی بجائے ملٹیپل تھریڈز کو جو ہے وہ سگنل جو ہے اسی کنڈیشن ویریبل کا وہ بنیادی طور کے اوپر پہنچانا ہے ملٹیپل تھریڈز کو آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے جو فنکشن آپ کے پاس یوز ہوا کرتا ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے یہ براڈ کاسٹ کا فنکشن آپ کے پاس ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس فنکشن کو یوٹیلائز کرتے ہوئے سپوز کر لیں کہ جب ہم پروڈیوسر کنزیومر سینیریو کے اندر کرتے ہیں جہاں پہ کافی سارا کام جو ہے وہ کیوز کے اندر ہے اور جو ملٹیپل ٹاسکس ہیں وہ انسرٹ کیے گئے ہیں انٹو دا جو ورک کیو ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. اب وہ جو ہے وہ اس کیس کے اندر جو ہے وہ ملٹیپل تھریڈس کے اندر چونکہ ملٹیپل ٹاسک ہیں ایک کنزیومر جو ہے وہ ایک وقت میں ایک ہی ٹاسک رکھ سکتا ہے تو اگر وہاں پہ ملٹیپل ٹاسک جو ہے وہ انسرٹ ہو گئے ہیں زیادہ ہیں تو ان دیٹ کیس بہت ملٹیپل تھریڈس کو بھی آپ کیا کر سکتے ہیں انوو کر سکتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ ہم یوٹیلائز کرتے ہوئے کون سا فنکشن براڈ کاسٹ کا یوز کریں گے. تو وہ جو کنڈیشن آپ کے پاس ہے جو انڈیکیٹر ہے پریڈیکیٹ کا وہ بنیادی طور پہ ملٹیپل تھریڈس تک کمیونیکیٹ ہو جائے گا اور وہ اپنے حساب سے اپنا جو بھی ٹاسک ہے وہ اس کو کیا کر سکتے ہیں اسائن کرتے ہوئے اس کو ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں.